بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج دعا کی فضیلت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعین عبادت ہے، دعا مانگنا بعین عبادت کرنا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ عذرائے تکبر یعنی تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، دعا مانگنے سے سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ پاک سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ کاہے کی دعا؟ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض ترک میں فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض ترک میں فتحت لہ الابواب اجابہ، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر کوئی چیز اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اللہ پاک کے فیصلے کو، تو وہ جو ہے دعا ہے۔ اور نیکی اعمال خیر کے سوا کوئی چیز، اور نیکی یعنی اچھے اعمال کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، یعنی نیکیاں کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی۔ قضا و قدر یعنی قضا و تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ پاک سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اور بے شک بلا مصیبت نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اسے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں۔ کون دونوں؟ بلا، مصیبت اور دعا، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے، اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں دعا سے زیادہ اور کوئی چیز وقت نہیں، اللہ پاک کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک سے کچھ مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض ترک میں من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، آیا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ پاک سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنا، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے، کسی اچانک آنے والی مصیبت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ پاک اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اللہ پاک اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے،
اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی, تو ان کی حالت دیکھ کر آقا نے فرمایا, کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ, کیا فرمایا آقا نے کہ کیا یہ لوگ اللہ پاک سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ پاک کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے, اللہ پاک اس کو چیز ضرور دے دیتے ہیں. اللہ پاک اس کو چیز ضرور دیتے ہیں, یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں, فوراً دے دیتے ہیں, یا اس کے واسطے دنیا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں نیکیوں کی شکل میں. اب میں اللہ پاک کے ذکر کے بارے میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں. جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں, یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک یعنی پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے, اور سونے چاندی کے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے, اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں. صحابہ نے عرض کیا, کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتلائیے. آقا نے ارشاد فرمایا, وہ عمل جو ہے اللہ پاک کا ذکر ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آقا نے فرمایا, کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود یعنی ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ. تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں. انہیں اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آقا نے فرمایا, اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا, زندہ اور مردے کی سی مثال ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے بتلایا, جب بھی کوئی جماعت اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. سکون اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے. اور اللہ پاک ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے موجب اجر ثواب احکام تو بہت ہو گئے, آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں. آقا نے فرمایا, تمہاری زبان برابر
تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے گیلی ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انہی صحابی معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آقا نے فرمایا اپنے قدرت بھر اللہ پاک کے تقوی، خوف و خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، جتنے اپنے قدرت ہے، جتنے اپنا بس میں اللہ پاک کے تقوی و خوف و خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو فوراً اللہ پاک کے سامنے اس سے ازسرنو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ پاک کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ اللہ کے راستے میں جہاد؟ آقا نے فرمایا ہاں، نہ اللہ کے راستے میں جہاد بجز اس شخص کے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کی گردنیں اس قدر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ آخری جملہ آقا نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے سبززاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا ذکر کے حلقے یعنی مجمع۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آج تمام معشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم یعنی عزت احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملے گا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں وہ ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کے مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا، جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی لاش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی، ان کو افسوس ہوگا ایسی مجلس میں۔
جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اس اسنا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، افسوس کا موجب ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں تو خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہیں کریں گے بجز اس ساعت کے جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کاش اس ساعت میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا بھی اجر و ثواب پاتے۔ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں، لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ رسول اللہ صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر، اللہ اکبر، تقدیس، سبحان ملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی دے کر بلوایا جائے گا اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا تم تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس سبحان اللہ الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے پر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دیے جاؤ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے اللہ کے ذکر کے شیدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ پاک کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی
ان مسکراتے ہنستے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے جو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ سنا آپ لوگوں نے میرے معزز ویورز، دعا مانگنے کے فضائل اور اللہ کے ذکر کے فضائل یہ دونوں مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اسے ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈز میں شیئر کیجیے تاکہ ایسی ذکر والا ماحول بنے اور اللہ پاک کو ہم پر پیار آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔